وہ یہ بھی کر رہا ہے کافی اسٹیٹس کے اندر وہ ری ڈرا بھی کر رہے ہیں کانسٹیٹوئنسیز وغیرہ, اور اس نے بھی 70-75 اپنے پارلیمنٹیرینز بلائے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ ہاں وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میل ان بیلٹس کے اوپر وہ نئے لاز لانا چاہ رہا ہے. اور اس نے کہا اپنی میٹنگ میں کہ اگر ہم الیکشن ہارے تو مجھے ڈیموکریٹس کنٹرول کانگریس امپیچ کر دے گی تو ہر قیمت پہ ہی مائٹ گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. لیکن یہ بتائیں, لیکن دوسری طرف جو ڈیفینس کا انڈسٹری ہے اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے, ٹینز آف ہنڈریڈز آف بلینز ان کی لاٹری نکل آئی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو $901 بلین اپروو تھا اس کو $1.5 کھرب کا پینٹاگون کا بجٹ. ہاں ٹرمپ آپ تو خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, سلو ہونے دیں گے. 17 جنوری 1961 میں بفور لیونگ آفس آن 20 جنوری پریزیڈنٹ جنرل ڈوائٹ آئزنہاور نے کیا کہا تھا؟ بیویئر آف دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. کہنا یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جو آرمز انڈسٹری اور ملٹری پینٹاگون کا الائنس, اور آج وہ بات آفٹر 65 ایئرز ثابت ہو گئی ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے وہ تو موج کر رہے ہیں ملٹری کمپلیکس اینڈ سمبڈی لائک ٹرمپ, یہ تو بڑا خوفناک کمبو نہیں ہے؟ تو بالکل بہت خطرناک ہے. اٹس اے تھریٹ ٹو ایون امریکہ آئی وڈ سے, کیونکہ امریکن اکانومی تو سنک کرے گی نا. یہ جو اتنا کر رہا ہے this will not be able to be sustained. کیا چیز کمپیل کر سکتی ہے اس وقت؟ کمپیل تو شاید اس نے کسی نے کیا کرنا ہے کہ ٹرمپ کو کنونس کر سکتی ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ. Do you see any factors on ground? I think 3 persons who are in the 2,000 kilometer radius of the city we are located in. ایک Trump's favorite field marshal. Seriously? Yes, who has got ingress in White House and who's also respected in Tehran. Okay. Second, Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, MBS, who has impact in Tehran and also influence in Washington DC. And third, our good friend President Recep Tayyip Erdogan, Trump's favorite Muslim leader, NATO member Turkey, and who's also very close to Iran, and he's also a neighbor of Iran like Pakistan. یہ 3 لوگ jointly یا separately they can instill sense and they can block Trump. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے ایران پہ کچھ چیزیں کرنی ہیں, وہاں ڈیولپ کر رہے ہیں, ظاہر ہے CIA وغیرہ سارے انوالو تھے, تو انہوں نے وینیزویلا کو قابو کیا, اپنی آئل سپلائیز اور تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اپنی سیکیور کر لی آئل سپلائیز وغیرہ, تاکہ یہاں سے اسٹیٹ آف ہرمز سے تو نہیں گزرنی, اس کی وہ چیزیں تو نہیں ہونی. ہیز ہی ڈن کریٹڈ دیٹ ہیجنگ فار ہز اون کنٹری کہ ٹھیک ہے باقی دنیا میں ڈسرپشن ہوتی ہے تو ہونے دو؟ ان ہائنڈ سائڈ یو کین سے دیٹ کہ اگر انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ اگر ہم نے ایران پر حملہ کیا, دنوں ایرانیوں نے کہا کہ وی کین ہٹ دا شپس آلسو, اور وہ بند بھی ہو جائے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا, وینیزویلا کے تیل تو ہمارا تیل ہے, وہ قابو کر لیا. سو دیٹ وے اٹ کوڈ بی دیٹ ہیجنگ. اٹس اکنامک رسک انشورنس. اغوا برائے تیل جو کیا ہے انہوں نے. پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے؟ ایک چیز اور بفور ایران اس وقت ایک بڑی ہی پریکیریس پوزیشن میں ہے. گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوگی, ڈیفینیٹلی ہو رہی ہوگی, اس لیے انہوں نے کہا تھا بات بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ دے فورس ایران انٹو. ایران کے پاس ہے کیا گیو اینڈ ٹیک کے لیے؟ ایران نے دیکھا نا, باٹم لائن تو ایران نے مان لی تھی امریکہ کی, وہ خود بھی مانتے ہیں, نو نیوکلیئر بوم, یہی تھا نا. لیکن میزائل پروگرام تو بہت بڑا ہے. میزائل پروگرام ہے بہت بڑا, بٹ دیٹ از سبجیکٹ ٹو نیگوسیشن. ایران کانٹ جسٹ سرنڈر, وہ تو گیو اینڈ ٹیک میں آتا ہے نا. خودکشی نہیں ہوگی اگر وہ اپنا میزائل پروگرام بھی چھوڑ دیتے ہیں تو رجیم کیسے سروائیو کرے گی؟ لائک ہاں پھر تو اٹس آلموسٹ ڈیفینگڈ, ختم ہو گیا وہ تو, پھر گلوریفائڈ سیریا. اور ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ سوڈان, سیریا, لیبیا, صومالیہ کا کیا انجام ہوا ہے, کمزور کر کے فریگمنٹیشن. اٹس ناٹ جسٹ, وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک ہے, کوئی ملک کھڑا ہو, مڈورو نے بڑکیں ماری اس کو اڑا دیا. کیوبا کے خلاف کیوں ہے کہ کیوبا کیوں کھڑا ہے؟ ایران کے بھی بیسک ایشو تو ایران نے کوئی نئی بات تو کچھ نہیں کی نا, وہ یہ کہ وائی از ایران اسٹینڈنگ. اسرائیل کا ایشو ہے نا مین, اینڈ اسرائیل کا ایجنڈا امریکہ نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اینڈ آئی تھنک دس ول سنک ٹرمپس پریزیڈنسی, یو کین سی دیٹ. ایک چیز میں بتائیں, ہمیشہ ایک بحث چلتی تھی کہ یار ٹرمپ جو بھی کرے امریکہ کا نظام ایسا کہ الٹیمیٹلی نظام روک لے گا. اب سب کی امیدیں ہیں مڈ ٹرم پولز پہ, بیکاز ابھی میں رجسٹریشن نمبرز دیکھ رہا تھا, ڈیموکریٹس کے ینگ لوگوں کا بہت نمبر ریز ہوا ہے اس وقت جو ڈیموکریٹس رجسٹر کر رہے ہیں. اب اگر ون سینیریو اس کے ٹھیک ہے کانگریس وہ ہوگی, لیکن اس نے وہ نیا ڈرامہ کر لیا وینیزویلا میں. اس نے کہا کہ جی یہ لا انفورسمنٹ آپریشن تھا, تو فوجیں تو گئی تھیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو کانگریس کے پاس نہیں گیا تھا, وہ ٹرمپ نہیں گیا, جنگ نہیں تھی. اگر یہ مڈ ٹرم پول نہ ہارا پریزیڈنٹ ٹرمپ,
پھر کہاں جائے گا امریکہ, پھر کیا ہوگا؟ اب تو امریکہ میں یہ بھی بات ہوگی کہ ٹرمپ کین ایون امپوز مارشل لا. یہ جو ویز کر ہی رہا ہے نا. لوگ کہتے تھے نا امپاسبل ہے, جو ہم کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے ملٹری کو ہوگا, ہی از اے کمانڈر ان چیف. وہ آئی تھنک پولیٹیکلی اینڈ ٹیکنیکلی ہی کین اسٹل ڈو دیٹ, کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس وقت. سو آئی تھنک ہی از رننگ اے مک, اور بڑا ایک اٹس اے بگر ڈینجر فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انٹرنیشنلی تو سچویشن چینج ہو گئی ہے, اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ. یہ کوشش ہے وہ اٹس اے لاسٹ ہورا آف ڈائنگ امپائر. یہ جو ٹرمپ کر رہا ہے کوشش بڑی کر رہا ہے, لیکن چائنا, رشیا, گلوبل ساؤتھ, دا ورلڈ ہیز چینج اراؤنڈ اٹ. یس ہی ہیز گاٹن اوے ود وینزویلا. ایران میرے خیال میں ہی ول ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. اس میں ہی ول بی گیٹنگ باک ڈاؤن. اور رجیم چینج نہیں مجھے نظر آ رہا ہے ایران کا, گن نظر آ رہا ہے, ڈیسٹیبلائزیشن نظر آ رہی ہے, وہ تو شروع ہوا ہے. اور کوورٹ آپریشن ہو رہا ہے موساد اور CIA کا اس وقت. جن لوگوں نے گولی چلائی ہے ایران میں وہ ان کے ایجنٹس تھے, اور وہ مان لیے. پومپیو نے بھی کہا ہے. اور کل میں سن رہا تھا اس کا سمری, اس کی نیتن یاہو کا جو چینل 14 ہے تل ابیب کا, انہوں نے کہا دے آر فارن ایجنٹس ہو ڈڈ دی فائرنگ. ان کے اپنے بندے تھے ویل ٹرینڈ. خیر وہ ایران کی فیلئر بھی ہے کہ بریچ آف سیکورٹی ہوئی ہے بہت بڑی ان کی, کہ ان کے ایجنٹس. ہمارے ہاں تو کھلا کھاتا ہے نا, جس کے پاس پستول ہو بندوق ہو. ایران میں تو چڑی نہیں پڑک سکتی. یو کانٹ ہیو اے گن اف یو آر ناٹ ان دی آرمی اور دی ریولیوشنری گارڈز. تو وہ تو پینیٹریشن بڑی زبردست ہوئی ہے ان کی.